کنتم خیر امت، رب فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں گے، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کمزوری و نقاہت کا عالم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتے، بلال مجھ پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، ضعیفی کا عالم ہے، جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے، اگر کسی کا حق مجھ پر آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا ہوا، بلال حبشی جاتے ہیں، مدینہ شریف کی ہر گلی میں اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تمہیں اللہ کے رسول نے مسجد نبی شریف میں بلایا ہے۔ بلال حبشی کا اعلان کرنا تھا، پورے مدینے کی ہر گلی میں اعلان کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بلال حبشی جب واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبی شریف میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبی شریف بھر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، مجھ پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ حضرت بلال حبشی کا اعلان کرنا تھا، صحابہ اکٹھا ہوئے، سرکار منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے، کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ اتنا کہا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو 3 درہم دے دیے جائیں۔ 3 درہم دے دیے جاتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، اب بھی اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو مجھ سے طلب کر لے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، کہتے یا رسول اللہ میرا بھی آپ پر حق آ رہا ہے۔ نبی نے پوچھا کیا ہے؟ عکاشہ کہتے یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک چابک لگ گیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک کوڑا لگ گیا تھا۔ یا رسول اللہ میں بھی چابک کا بدلہ لوں گا، میں بھی کوڑے کا بدلہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی جاؤ، آج بھی وہ کوڑا، آج بھی وہ چابک میری بیٹی فاطمہ کے گھر موجود ہے۔ اتنا کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ جانے کے بعد وہ چابک طلب کرتے ہیں، وہ چابک مانگتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے دست مبارک میں فاطمہ الزہرا نے وہ چابک دیا۔ دینے کے بعد پوچھتی ہے، اے سلمان فارسی ابھی تک میرے بابا جان نے چابک طلب نہیں کیا، ابھی تک میرے بابا جان نے چابک مانگا نہیں، آج میرے بابا جان نے اچانک یہ چابک کیوں منگایا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں، اے پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت، اس لیے منگایا کہ تمہارے بابا جان نے اعلان کیا ہے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، مجھ سے مانگ لے۔ اے فاطمہ، جنگ تبوک کے موقع پر عکاشہ نامی ایک شخص کی پیٹھ پر چابک لگ گیا تھا، آج وہ چابک کا بدلہ لے گا، اسی لیے تمہارے بابا جان نے یہ چابک منگایا ہے۔
اتنا کہنا تھا، حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. سلمان فارسی نے وہ چابک لیا، چل دیے. کچھ ہی دیر کے بعد حسنین کریمین پہنچے. ماں نے کہا بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ. حسنین کریمین ماں کے قریب گئے. جانے کے بعد کہتے ماں کیا کہنا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا اے میرے بیٹے سنو، تمہارے نانا جان بیمار ہے، ابھی چابک منگایا ہے. اکاشا نامی ایک شخص ہے جو تمہارے نانا جان کی پشت پر چابک مارے گا، تمہارے نانا جان کی پیٹھ پر چابک مارے گا. اے میرے لاڈلے حسنین کریمین، جاؤ تم مسجد میں چلے جاؤ، اپنے نانا جان کے پیٹھ پر ایک بھی چابک نہ لگنے دینا. ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے اپنے پیٹھ پر لگوا لینا، اپنے نانا جان کے جسم پر کوئی بھی چابک نہ لگنے دینا. حسنین کریمین سے اتنا کہا یہ بھی چلتے ہیں. ادھر سلمان فارسی کو چابک لے کر کے مسجد نبی شریف میں پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ چابک دے دیا جاتا ہے. پوری مسجد میں سناٹا چھا جاتا ہے. صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ آج اکاشا نبی کی پشت پر چابک مارے گا، آج اکاشا نبی کے پیٹھ پر چابک مارے گا. سارے صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہے. آقا کریم کے دست مبارک میں چابک دیا جاتا ہے. آقا کریم نے سلمان فارسی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد بٹھا لیتے ہیں. بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اکاشا اب تو بھی آ جا. حضرت اکاشا بھی قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد آقا کریم نے اکاشا کے ہاتھ میں وہ چابک دیا. ارشاد فرماتے اکاشا آج تو اپنے چابک کا بدلہ لے لے، آج تو اپنے کوڑے کا بدلہ لے لے. اکاشا کے ہاتھ میں سرکار نے وہ چابک دیا. دینے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے اکاشا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ کے پشت مبارک پر چابک مارنے جا رہا ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے سرکار بیمار ہے تو ان کے اوپر چابک مارنا چاہتا ہے؟ اے اکاشا سن لے، ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے ہمارے مار لے لیکن ہمارے سرکار کو اذیت نہ پہنچا. اکاشا نے بات کو نہیں مانا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے اکاشا کیا تجھے معلوم نہیں ہے تو رسول اللہ کی پیٹھ پر چابک مارنا چاہتا ہے؟ سن لے تو ایک چابک کے بدلے میں 500 چابک ہمارے مار لے لیکن میرے سرکار کے چابک نہ مارنا. اکاشا نے بات کو نہیں مانا. مولائے کائنات کھڑے ہوئے. اکاشا نے بات کو نہیں مانا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. اکاشا نے بات کو نہیں مانا. حسنین کریمین پہنچ جاتے ہیں. ارشاد فرماتے اکاشا تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم نہیں میرے نانا بیمار ہے تو میرے نانا جان کے پشت مبارک پر چابک مارنا چاہتا ہے. اے اکاشا سن لے، ایک کوڑے کے بدلے میں 500 کوڑے ہماری پیٹھوں پر مار لے لیکن میرے نانا جان کی پشت پر چابک نہ مارنا. اکاشا کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. مسجد میں سناٹا چھایا ہوا ہے، صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہے. اب نبی فرماتے اکاشا قریب آ جا، تو اپنے چابک کا بدلہ لے لے، اپنے کوڑے کا بدلہ لے لے. اکاشا قریب جاتا ہے. جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، جب جنگ تبوک لڑی جا رہی تھی، جنگ تبوک کے موقع پر جب میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا یا رسول اللہ میری ننگی پیٹھ تھی، اس وقت ننگی پشت پر میرے چابک لگا تھا. یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ننگی پشت پر چابک ماروں گا. یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ننگی پشت مبارک پر کوڑا ماروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکاشا بڑھا قریب آ جا، بدلہ لے لے. میرے سرکار نے اپنا کرتا شریف ہٹایا. اکاشا کی نظر مہر نبوت پر پڑتی ہے. اکاشا نے چابک کو پھینکا، دوڑ کر کے مہر نبوت کا بوسہ لیا. حضرت اکاشا نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر چابک مارنا نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کی پیٹھ پر کوڑا مارنا نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم مس کرنا تھا. اس لیے آپ کا فرمان ہے جس کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت اکاشا کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی تھی، اکاشا نے چابک کو پھینک دیا تھا. پھینکنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر چابک مارنا نہیں تھا. میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم ٹچ کرنا تھا، اپنا جسم آپ کے جسم سے مس کرنا تھا.
اس لیے آپ کا فرمان ہے جس کا جسم میرے جسم سے چھو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. تو اسلامی بھائیوں, آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرو, نبی کی محبت اپنے دل میں بساؤ, نبی کی محبت میں جیو, نبی کی محبت میں اٹھو. پیارے اسلامی بھائیوں, نبی سے عشق اگر کرنا ہے تو ایسا عشق کرو جیسے صحابہ نے سرکار سے محبت کی ہے, ایسا پیار کرو جیسا پیار صحابہ نے کیا ہے. ابو بکر صدیق کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے, ہم وقت ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ رہا کرتے تھے, کتنا آقائے مدینہ سے محبت کیا کرتے تھے. امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھ لیجئے, کتنا سرکار سے محبت کرتے تھے. مولا کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھ لیجئے وہ کتنی سرکار سے محبت کرتے تھے. عثمان غنی کو دیکھ لیجئے کتنا سرکار سے پیار کرتے تھے. حضرت غوث اعظم پیروں کے پیر ہے, روشن ضمیر ہے, سیدنا سرکار غوث اعظم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے, آج ہندوستان کے راجا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز چمک رہے ہیں. کس کی بنیاد پر چمک رہے ہیں؟ رسول اللہ کے عشق کی بنیاد پر چمک رہے ہیں, رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں. وارث پاک تاجدار دیوار کو دیکھ لیجئے آج کیسا چمک رہے ہیں, رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں. اسلامی بھائیوں, جس نے نبی سے سچی محبت کی ہے, جس نے رسول اللہ کا پیار اپنے دل میں بسا لیا ہے, وہ کل بھی چمکتا تھا, آج بھی چمکتا ہے, صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے ابھی بھی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے کرنی کو دیکھ لیجئے, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ویسے کرنی